پاکستان کے سب سے محفوظ شہروں میں سے ایک گوادر میں بار بار نئے سیکیورٹی آپریشنز کیوں ہوتے ہیں؟ اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ یہاں سیکیورٹی اتنی سخت کیوں ہے، اصلی سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنے ہی پورٹ کی اتنی حفاظت کیوں کر رہا ہے جب گوادر کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر چائنا ہے اور یہاں کام کرنے والے کئی لوگ چائنیز ہیں۔ اس سوال کا جواب صرف گوادر کے سیکیورٹی چیک پوائنٹس میں نہیں بلکہ پچھلے 10 سال میں پاکستان اور چائنا کے درمیان بنتے ہوئے ایک گہرے ریلیشن شپ میں چھپا ہے۔ 2013 میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کا اعلان ہوا۔ اس وقت کہا گیا کہ سڑکیں بنیں گی، پاور پلانٹس لگیں گے، انفراسٹرکچر امپروو ہوگا اور پاکستان کی اکانومی بدلے گی، اور واقعی پاکستان میں بہت کچھ بدلا۔ لیکن سی پیک کی کہانی صرف روڈز اور پاور پلانٹس کی کہانی نہیں ہے۔ آج چائنا پاکستان کی اکانومی، ڈیفنس، انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا پارٹنر بن چکا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیسے کی۔ سی پیک سے جڑے پروجیکٹس کی اناؤنسڈ ویلیو تقریباً $62 بلین تک پہنچی۔ اس کا بڑا حصہ انرجی اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں انویسٹ ہوا، لیکن انرجی پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ بھی آیا، یعنی کچھ پاور پلانٹس سے بجلی کم استعمال ہو تب بھی ایگریڈ پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں۔ جب الیکٹریسٹی ڈیمانڈ، ٹیرفز اور ڈالر بیسڈ پیمنٹس کے درمیان بیلنس بگڑا تو پاکستان کے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ بھی بڑھتا گیا، اور چائنا کا فائنینشیل انفلوئنس صرف سی پیک تک لمیٹڈ نہیں رہا۔ چائنا آج پاکستان کا سب سے بڑا بائیلیٹرل کریڈیٹر ہے۔ ورلڈ بینک کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیٹ میں چائنا کا حصہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ ایگزیکٹ فگر اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیٹ کو کس کیٹیگری میں کاؤنٹ کیا جائے، لیکن ایک بات کلیئر ہے، پاکستان اور چائنا کے درمیان فائنینشیل ریلیشن شپ اب بہت گہرا ہے۔ اسی لیے جب بھی پاکستان کو ری پیمنٹ پریشر کا سامنا ہوتا ہے، بیجنگ کے ساتھ نیگوسیشنز کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پیسہ صرف کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے ہتھیار۔ پاکستان کے ڈیفنس اکوپمنٹ کا بہت بڑا حصہ چائنا سے آتا ہے۔ JF-17 تھنڈر اس کی سب سے مشہور اگزامپل ہے، جو پاکستان اور چائنا کی جوائنٹ ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نے چائنیز جیٹ اینڈ سی فائٹر بھی اپنی ایئر فورس میں شامل کیے، اور ریسنٹ رپورٹس میں چائنا کے J-35 اسٹیلتھ فائٹر کے بھی ممکن سیل کی بات ہوتی رہی ہے۔ لیکن فائنل آفیشیل ایگریمنٹ اور ڈیلیوری ڈیٹیلز کی تصدیق کے بغیر اس ڈیل کو کنفرمڈ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر بھی اوورآل پکچر بالکل کلیئر ہے۔ پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز میں چائنیز ٹیکنالوجی کا رول بہت گہرا ہو چکا ہے، اور جب ایک کنٹری آپ کی اکانومی میں انویسٹ کرے، فائنینسنگ پرووائڈ کرے اور ڈیفنس اکوپمنٹ کا میجر سپلائر بھی بن جائے تو ریلیشن شپ صرف ٹریڈ ریلیشن شپ نہیں رہتا۔ پھر سوال اٹھتا ہے، اسٹریٹجک ڈیپینڈنس کتنی ہے؟ اس سوال کا سب سے پینفل جواب بلوچستان میں ملتا ہے۔ 2021 میں داسو کے قریب ایک بس پر حملے میں چائنیز انجینئر سمیت کئی لوگ جاں بحق ہوئے۔ 2022 میں کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر سوسائڈ اٹیک میں 3 چائنیز ٹیچر اور ان کا ایک پاکستانی ڈرائیور بھی جاں بحق ہوا۔ اس کے بعد بھی چائنیز سٹیزنز اور چائنیز انٹرسٹ کو ٹارگٹ کرنے والے ملٹیپل اٹیکس ہوئے۔ گوادر اور بلوچستان میں چائنیز پرسنل اور سی پیک لنک پروجیکٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA نے اوپنلی چائنیز پریزنس اور سی پیک پروجیکٹس کی مخالفت کی ہے۔ ہر حملے کے بعد پاکستان کو سیکیورٹی اور سخت کرنی پڑتی ہے۔ چائنیز ورکرز کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہوتی ہے، پروجیکٹس افیکٹ ہوتے ہیں، اور پاکستان پر ان کی سیکیورٹی انشور کرنے کا پریشر بڑھتا ہے۔ اس لیے گوادر کی سیکیورٹی صرف ایک پورٹ کی سیکیورٹی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی بن چکی ہے۔ لیکن چائنا کا انفلوئنس صرف پیسے، پروجیکٹس اور ویپنز تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ ایک اور فیلڈ ہے جہاں یہ انفلوئنس سب سے خاموشی سے بڑھ رہا ہے، زبان۔ پاکستان کی کئی یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز میں اسٹوڈنٹس مینڈرن چائنیز سیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف ایک فارن لینگویج نہیں ہے بلکہ اسکالرشپس، جابس، بزنسز اور چائنا میں ایجوکیشن کی اپورچونیٹیز کا ذریعہ بھی ہے۔ چائنا کا کنفیوشس انسٹیٹیوٹ دنیا کے مختلف کنٹریز میں ہے، چائنیز لینگویج اور چائنیز کلچر پروموٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ویسٹرن کنٹریز میں ان انسٹیٹیوشنز پر ایکیڈیمک فریڈم اور پاسبل پولیٹیکل انفلوئنس کے حوالے سے کنسرنز بھی ریز ہوئے ہیں۔ پاکستان میں مینڈرن کو زیادہ تر کیریئر اپورچونٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور یہاں ایک انٹرسٹنگ کوسچن پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک فارن پاور آپ کی اکانومی میں انویسٹ کرے، آپ کی ملٹری ٹیکنالوجی کا میجر سورس بن جائے، اسٹریٹجک پروجیکٹس کا پارٹنر ہو، اور پھر آپ کی یونیورسٹیز میں اس کی لینگویج اور کلچر بھی پھیلنے لگے، تو اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟
کیا یہ صرف اکنامک کوآپریشن ہے یا انفلوئنس کا ایک براڈر ماڈل؟ اب واپس گوادر چلتے ہیں۔ گوادر کی سیکیورٹی صرف ایک پورٹ کی سیکیورٹی نہیں ہے، یہ ایک ایسے ریلیشن شپ کی سیکیورٹی ہے جو پچھلے 10 سال میں پاکستان کے بہت سے امپورٹنٹ سیکٹرز تک پھیل چکا ہے۔ چائنا نے پاکستان کے روڈز میں انویسٹمنٹ کی، پاور پروجیکٹس میں پیسہ لگایا، لونز اور فائنینسنگ پرووائڈ کی، ڈیفنس ٹیکنالوجی دی اور ایجوکیشن کے ذریعے اپنی لینگویج اور کلچر کو بھی انٹروڈیوس کیا۔ ان میں سے ہر چیز اپنے آپ میں نارمل انٹرنیشنل کوآپریشن ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ چیزیں ایک ہی ریلیشن شپ میں جمع ہونے لگتی ہیں تو انفلوئنس ایک سنگل پروجیکٹ کا نام نہیں رہتا، وہ ہنڈریڈز آف کانٹریکٹس، بلینز آف ڈالرز، ڈیفنس ایگریمنٹس، انفراسٹرکچر پروجیکٹس اور ایجوکیشنل پارٹنرشپ کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس ریلیشن شپ کو صرف دوستی یا کنٹرول 2 لفظوں میں سمجھنا مشکل ہے، حقیقت اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ چائنا پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ کا سورس بھی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بھی، میجر لینڈر بھی اور ڈیفنس سپلائر بھی، اور پاکستان کے لیے چائنا کی امپورٹنس وقت کے ساتھ بڑھتی گئی ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ چائنا پاکستان کا دوست ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ دوستی میں پاکستان کے پاس کتنی بارگیننگ پاور ہے۔ ایک پاور پلانٹ، ایک لوڈ، ایک فائٹر جیٹ، ایک پورٹ، ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ، ایک کلاسو، چھوٹے چھوٹے فیصلے مل کر بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اور شاید سب سے ضروری بات یہ ہے، سب سے بڑی تبدیلیاں اکثر شور کے ساتھ نہیں آتی، وہ خاموشی سے ہوتی ہیں۔ معاہدے سے معاہدے، پروجیکٹ سے پروجیکٹ، اور وقت کے ساتھ ایک ریلیشن شپ پوری اکانومی اور اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ I hope you like the video. Thanks for watching. See you in the next one.